ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں شام سخن۔ ایک حسین اور یادگار شام، سخنور و سخن فہم سامعین کے لیے۔ معروف شاعر و ادیب، غزل گائک، گیتکار، ناول نگار افسانہ نگار اور مصنفین کا مختصر تعارف، اور دل کو چھو جانے والی حقیقت سے قریب ترین کہانیاں۔ اردو ادب کی ایک خوبصورت جھلک۔ صرف خوشبو کی بات ہوتی ہے جب بھی اردو کی بات ہوتی ہے، نرالی شان عجب آن بان بولتی ہے، چہار سمت جو اردو زبان بولتی ہے۔ مسلسل جھانک آئے ہم زبانوں کے خزانوں میں، لگی اردو ہی پیاری ساری دنیا کی زبانوں میں۔ پریشاں ہے پر اپنی آن اپنی شان رکھتی ہے، اڑا کرتی ہے شاہی کی طرح اونچی چٹانوں میں۔ آئیے سنتے ہیں شام سخن۔ سمجھگر کسی بھی قوم کی پہچان، اس کی شناخت اس قوم کی ثقافت کے بغیر ادھوری ہے۔ ثقافت ہماری زندگیوں میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی قوم کو اس کی زبان اور دیگر ثقافتی اقدار سے پہچانا جاتا ہے۔ زبان صرف ایک ذریعہ ابلاغ ہی نہیں بلکہ یہ ثقافت کے اہم بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے، جس کے بغیر ثقافتیں ادھوری ہیں۔ زبان ہماری زندگیوں کا وہ اہم حصہ ہے جس میں ایک طرف تو ہم اپنے خیالات دوسروں تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اس کی بنیاد پر مختلف قوموں، گروہوں اور قبیلوں کی انفرادی شناخت کو پرکھتے ہیں۔ جہاں ایک طرف ہماری ثقافت زبان پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہیں دوسری طرف زبان بھی ثقافت پر گہرے اثرات چھوڑتی ہے۔ غرض یہ دونوں آپس میں منسلک ہیں۔ اس وقت دنیا میں کم و بیش 6500 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں کچھ زبانیں تو صفحہ ہستی سے مکمل طور پر مٹ چکی ہیں، جبکہ کئی زبانوں کے بولنے والے ہزاروں بلکہ سینکڑوں میں ہیں۔ اور سامعین کرام، شام سخن میں بھی ہماری کوشش کہ اردو ادب کو فروغ دیا جائے تاکہ ہماری ثقافت زندہ رہے۔ سامعین کرام، شام سخن میں آج کی خوبصورت سی شام ڈاکٹر محمد نعیم اللہ خیالی کے نام۔ ڈاکٹر محمد نعیم اللہ خیالی کی پیدائش 15 اپریل 1920 میں شہر بہرائچ کے محلے قاضی پورہ میں خان عبداللہ کے ہاں ہوئی۔ ان کے والد محترم شہر کے زمینداروں میں اور مجاہد آزادی کے صف اول کے رہنما میں تھے۔ آپ کے گھر میں دینی ماحول تھا۔ ڈاکٹر خیالی 1939 میں ابتدائی عربی اور فارسی ادب اور طب یونانی کے استاد حکیم صاحب سے بھی آپ محروم ہو گئے، جن کا آپ پر گہرا اثر تھا۔ اگست 1940 میں والد محترم کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح لگاتار روحانی، علمی اور جسمانی سرپرستوں کا سایہ شفقت سے محروم ہو گئے۔ خیالی صاحب اسکولوں کالجوں کی زندگی سے محروم رہے، لیکن علم و نکاح، عقل و ادراک کے خالق نے آپ کو وہ استطاعت، اہلیت اور عرفان و شعور عطا کیا جس کی بدولت خیالی صاحب روایتی مدرسوں اور رسمی کالجوں اور یونیورسٹی میں قدم رکھے بغیر ہائی اسکول سے لے کر ایم اے تک سارے مدارج اور مراحل پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے طے کرتے رہے۔ ان کے علاوہ منشی کامل، دبیر کامل، فاضل طب وغیرہ کے امتحانات بھی نمایاں پوزیشن سے پاس کیے۔
خیالی صاحب کو عربی، فارسی، ہندی، اردو، تمل، تیلگو، بنگلہ کے علاوہ روسی، فرینچ، جرمن، انگریزی، چینی، ترکی اور لاطینی زبانوں میں بھی کافی عبور تھا۔ لسانیات کے علاوہ ایلوپیتھی، طب یونانی، آیورویدک طریقہ علاج میں عملی طور پر زبردست مہارت تھی، لیکن آپ نے علمی اور ادبی ذوق کی پرورش اور تعلیم اور تدریس کے جذبات کے پیش نظر پیشہ معلمی کا انتخاب کیا اور سن 1956 سے سن 1980 تک آزاد کالج بہرائچ میں اردو اور عربی کا درس دیتے رہے۔ آخر میں کچھ وقت کے لیے کسان ڈگری کالج میں بحیثیت پروفیسر اردو تقرر ہو گیا۔ سبکدوش ہونے کے بعد تصنیف و تالیف کے کاموں میں لگ گئے اور ادارہ لسانیات اور ادارۃ المصنفین کا قیام کیا۔ ڈاکٹر خیالی صاحب کا ایک تاریخی کام حضرت شاہ ابو الحسن زید فاروقی کی فارسی کتاب مناہج السیر کا اردو ترجمہ بنام مدارج الخیر کے کیا، جو تصوف کی ایک اعلیٰ درجے کی کتاب ہے۔ خیالی صاحب نے لسانیات میں ایک عظیم کام انجام دیا۔ آپ نے اردو کی بین الاقوامی حیثیت پر کئی کتابیں تحریر کی۔ خیالی صاحب کے ملک اور بیرون ملک کے ادبی اور تنقیدی رسائل اور جرائد میں تاعمر مصنفین اور مقالے شائع ہوتے رہے، جن کا کوئی شمار نہیں ہے۔ آپ بہرائچ سے شائع ہونے والے ماہنامہ 14ویں صدی کے بانی اور مدیر تھے۔ محمد نعیم اللہ خیالی بہرائچی شہر ضلع بہرائچ کے مشہور استاد، شاعر اور ادیب تھے۔ آپ کے دادا ضامن علی خان انیق بہرائچی میر انیس کے ہم عصر شاعر تھے اور صاحب دیوان شاعر تھے۔ آپ کے بھائی عبد الرحمن خان وصفی بہرائچی بھی ضلع بہرائچ کے مشہور استاد شاعر تھے۔ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ افکار اور وصفی مطبوعہ سن 1986 کے مصنف تھے۔ خیالی صاحب کا ضلع بہرائچ کے تمام ادیبوں اور شعراء سے گہرا تعلق تھا۔ آپ حاجی شفیق اللہ شفیع بہرائچی کے گہرے دوست تھے۔ خیالی صاحب کا رافعت بہرائچی، شوق بہرائچی، بابو لاڈلی پرساد حیرت بہرائچی، بابا جمال حکیم اظہر وارثی، واصل بہرائچی، واصف القادری، ایمن چغتائی، محسن زیدی، اظہار وارثی، والی آسی لکھنوی، اسد بہرائچی، شاعر جمالی وغیرہ سے گہرا تعلق تھا۔ لسانیات کے علاوہ ہومیوپیتھک، یونانی، آیورویدک طریقہ علاج میں عملی طور پر زبردست مہارت تھی اور اس فن کے ماہر افراد سے استفادہ کرتے رہے اور پورے شہر میں ہومیوپیتھی کے ایک مشہور طبیب ہوئے۔ آزاد انٹر کالج بہرائچ میں آپ نے تدریسی خدمات بھی انجام دی، وہاں سے ریٹائر بھی ہوئے۔ بعد میں شہر کے کسان ڈگری کالج میں بھی خدمات انجام دی۔ 31 دسمبر 1991 کو آپ کا بہرائچ میں انتقال ہوا۔ آپ نے ایک جگہ کہا تھا، چمن میں خندے گل کی صدائے پیہم ہے، ہنسوں کی یہاں فرصت خوشی کم ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ فانوس دل ٹوٹا خیالی تو غم نہیں، فانوس دل ٹوٹا خیالی تو غم نہیں، افسوس یہ ہے رہ گیا انسان بے چراغ۔ شامل کر محمد نعیم اللہ خیالی کی مطبوعہ غیر مطبوعہ کتب کچھ اس طرح سے ہیں: دینیات کی کتابیں، بیان خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پاک برائے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفتاح القرآن فارسی ترجمہ جناب محفوظ الرحمان کی فرمائش پر مفتاح القرآن حصہ اول کا فارسی میں ترجمہ۔ اس کے علاوہ مسائل ہومیوپیتھک تجربات مطب، طبی چٹکلے، مفرد دوا سے علاج۔ ادبیات کی کتابوں میں ریاض سخن، مجموعہ اشعار۔ اردو کی بین الاقوامی حیثیت میں ان کی کتب کچھ اس طرح سے تھی: حصہ اول اردو حروف و اصوات کی افاقیت، حصہ دوم اردو الفاظ ایک بین الاقوامی رابطہ، حصہ سوم اردو ایک ہمگیر زبان، حصہ چہارم اردو ادب کا جمہوری کردار، تاریخ زبان و ادب، اردو لسانیات اور ارتقائی نقطۂ نظر سے اردو کے غیر مسلم خاندانی شاعر و ادیب، اردو جرمن اور جرمن اردو ڈکشنری،
ترجمان القواعد اردو صرفی و نحوی قاعدے گلزار فارسی برائے طلبہ ہائی اسکول UP بورڈ سے منظور شدہ مطبوعہ۔ تاریخیات کے پر ان کی کتابیں کچھ اس طرح سے: تاریخ مسعودی، سخن وران بہرائش شعرائے بہراج کے تعارف و تذکرے پر مشتمل، نقوش خیالی، نوشہ و خاکے، مرکہ خیالی، کلیات نشری، فانوس خیالی، کلیات شعری۔ صحافت میں بھی ان کی خدمات کچھ اس طرح سے تھی: فن لطیف، ماہنامہ رسالہ، 14ویں صدی ماہنامہ رسالہ، اس کے علاوہ فن تاریخ گوئی، اردو نامہ جدید تدوین، پرائمر۔ اور آخر میں چلتے چلتے ایک کہانی۔ کچھ لمحے ذرا محسوس کر کے دیکھیں، پھر اچانک سے چند لفظ آپ کے ذہن میں ایسے ابھر آتے ہیں کہ آپ کی محسوسات کی ترجمانی کرنے لگتے ہیں۔ آپ جیسے ہی صبح آنکھ کھولیں تو غور کریں کہ آپ کے دماغ میں کیا الفاظ ابھرتے ہیں۔ یقین مانیے، الفاظ سے زیادہ عجیب شے میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ چند الفاظ اور کوئی غصے سے پاگل چند الفاظ، کوئی چہرے پر دل نشین مسکراہٹ لیے آپ پر نچھاور۔ الفاظ کی فلسفی کو سمجھ کر زندگی کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم الفاظ کی فلسفی کو سمجھنے اور سمجھانے پر غور کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جذبوں کے اظہار کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو یوں ہی عیاں ہوتے ہیں۔ مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں، ماں بچے کی ہر بات سمجھ لیتی ہے جبکہ وہ کوئی لفظ ہی نہیں استعمال کرتا۔ جانور دیکھیں کیسے مالک کے اشارے سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں ان مثالوں کو غور سے دیکھنا ہوگا۔ ماں اندازے لگا لگا کر بچے کی بات کو سمجھتی ہے۔ یہ بات مائیں اچھی طرح تسلیم کریں گی کہ وہ کس قدر مشکل سے دوچار ہوتی ہیں۔ ہمیں زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو الفاظ کی اہمیت اور ان کے ٹھیک استعمال کو سمجھنا ہی ہوگا۔ کیا آپ ہمیشہ بچے ہی رہنا چاہتے ہیں یا پھر دوسروں سے اپنے رشتے کو محدود کرنا پسند کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ خوبصورت الفاظ کا چناؤ آپ کی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ اچھا بولنا خاموش رہنے سے بہت بہتر ہے کہ اچھے الفاظ کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں، اور آپ کی بھی۔ آج کے ترقی یافتہ معاشرے میں بھی ہم اپنے بچوں کو فقط بولنا ہی سکھاتے ہیں۔ کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کس طرح سے اور کس وقت بولنا ہے، کوئی نہیں سکھاتا۔ سچ تو یہ ہے کہ جو چیز ہمیں نہیں آتی وہ اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں گے۔ آج آپ جب کچھ دیر فارغ ہوں تو سوچیں کیا آپ کی زندگی میں کسی نے کچھ کہا تھا جس نے آپ کو رلا دیا۔ چند لمحے بعد ہی پھر سوچیں وہ الفاظ جنہوں نے آپ کو اپنی تکریم کا احساس دلایا ہو۔ ایسے انسان سچ میں انسان کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں، جن کے الفاظ کسی کی زندگی بدل دے۔ کیا کبھی آپ نے بھی کسی کے لیے کچھ اچھے الفاظ دانستہ بولے ہیں جو اس انسان کو احساس تکریم دے، اسے اس کی اہمیت کو جتائیں؟ اگر نہیں تو چند اچھے الفاظ کا استعمال صدقہ جاریہ سمجھ کر کریں۔ سب نے کرو ایک کہانی یاد آتی ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی جو گڑیا کے گم ہو جانے پر ایک دروازے میں منہ دے کر رو رہی تھی۔ پاس گزرنے والے ایک آدمی نے اسے بلایا، پیار سے کہا، گڑیا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس آدمی نے پھر سے کہا، گڑیا کیوں رو رہی ہو؟ وہ بچی حیران تھی کہ کیوں کوئی اجنبی دوسری بار اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھ رہا ہے۔ اس کا جی چاہا اس آدمی کو دیکھے، مگر وہ اپنے بہتے ہوئے آنسو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس آدمی نے پرشگفتہ میٹھے لہجے میں کہا، جو آنسو آنکھوں سے نکل جائے وہ گم ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں ملتے۔ جو بھی ہوا بھول جاؤ، گڑیا گھر جاؤ۔ وہ بچی اپنی قمیص کے بازو سے ناک صاف کرنے لگی۔ آنکھیں اور ناک صاف کرنے کے بعد جب اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اب وہ اپنی گڑیا کے بجائے اس آدمی کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے اپنے الفاظ سے اس کا سارا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اسے گلی پر گزرنے والا ہر آدمی وہی شفیق انسان محسوس ہو رہا تھا جسے وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ اب جب بھی وہ کسی وجہ سے روتی تو ایک اجنبی شخص کی آواز اسے اپنے کانوں میں سرگوشی کرتی محسوس ہوتی ہے، گڑیا کیوں رو رہی ہو؟ جو آنسو آنکھوں سے نکل جائیں وہ گم ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں ملتے۔ جو بھی ہوا بھول جاؤ۔ الفاظ سحرسا تاثر رکھتے ہیں، وہ انسانوں کو تسخیر کر سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں۔ زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اپنے الفاظ کو خوبصورت بنائیں۔ اپنے آپ سے بھی بات کریں تو الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔
یہ الفاظ ہی ہیں جو انسان کو انسان بناتے ہیں. اپنے ذوقارب کا بہت سارا خیال رکھیے گا. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شام سخن. عرصے دراز تک یاد رہنے والی اس شام سخن میں ہماری کوشش اردو ادب کو فروغ دینا ہے. آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی ضرور بتائیں. ہمارا نمبر ہے 99958246. پیشکش رضیہ اشرف، ندا مرزا. ترتیب و تحریر اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر برکت خان.